فرش التراب يضمني. السلام علیکم دوستو. ارطغرل غازی اور کورلوس عثمان جیسے ہٹ ڈراموں کے بعد اب ٹرکی ایک نئے ڈرامے کی شوٹنگ میں لگا ہوا ہے. ہم بات کر رہے ہیں خیر الدین بربروسا کے بارے میں. دوستو خیر الدین بربروسا کی زندگی کا سفر تو بحری قذاف یعنی پائریٹ کے طور پر ہوا تھا، لیکن وہ اپنی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے اور اپنی بہادری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے نیوی کے چیف ایڈمرل بن گئے. خیر الدین بربروسا 1480 میں یونان کے ایک جزیرہ لیسبوس میں پیدا ہوئے. ان کی ماں کیترینا ایک عیسائی عورت تھیں اور والد کا تعلق ترک قبیلے سے تھا. دوستو ان کا اصلی نام خضر بن یعقوب تھا اور خیر الدین بربروسا ان کا لقب تھا جو اس وقت کے بادشاہ سلیمان نے انہیں دیا تھا. خیر الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا بھلا. انہوں نے یورپ میں بربروسا کے نام سے شہرت پائی. جب بربروسا نے سلطنت عثمانیہ کی سمندری کمان سنبھالی، اس وقت سلطنت عثمانیہ پانی پر اتنی طاقتور نہیں تھی اور وہیں ساری یورپین طاقتیں سمندری طور پر بہت مضبوط تھیں. وہ کبھی بھی سمندری راستوں سے سلطنت عثمانیہ کے چھوٹے چھوٹے حصوں پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیتے تھے. ایسے میں جب خیر الدین بربروسا نے سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کی کمان سنبھالی تو انہوں نے کچھ سالوں میں ہی تصویر بدل کر رکھ دی. خیر الدین بربروسا نے یورپین لٹیروں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف بربروسا سے کبھی حملہ کرنے کا وعدہ کیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینے پر بھی رضامند ہو گئے تھے. خیر الدین بربروسا کے 3 بھائی تھے: اسحاق، عروج، الیاس اور خیر الدین بربروسا. چاروں بھائیوں نے ایک کشتی بنائی اور اس کشتی سے بزنس کرنی شروع کر دی. لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یورپین سمندری لٹیرے جہاں بھی مسلمانوں کے جہازوں کو دیکھتے تھے اسے لوٹ لیتے تھے، اور سب کچھ لوٹنے کے بعد یا تو مسلمانوں کا قتل کر دیا جاتا تھا یا انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا. ایک بار خیر الدین بربروسا کے 2 بھائیوں عروج اور الیاس کے جہاز پر بھی انگریزوں نے حملہ کر دیا. اس حملے میں الیاس تو شہید ہو گئے اور عروج کو قید کر لیا گیا. جب خیر الدین بربروسا کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کے ایک بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے اور دوسرے بھائی کو قید کر لیا ہے تو انہوں نے غصے میں آ کر جواب دینے کا فیصلہ کیا اور تیاری شروع کر دی. 3 سال کی لگاتار محنت اور تیاری کے بعد خیر الدین بربروسا نے اس قلعے پر حملہ کر دیا جس میں ان کے بھائی عروج قید تھے اور انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کرا لیا. اس دور میں اسپین میں مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل عام ہو رہا تھا کیونکہ اسپین کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا اور ایک بہت بڑی ریاست بنائی تھی. اس ریاست کے ختم ہوتے ہی مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا. اس دور میں اسپین کی مدد کرنے والی کوئی بھی مسلم طاقت نہیں تھی. خیر الدین بربروسا نے اپنے بھائی عروج کے ساتھ مل کر اسپین کے کئی مظلوم مسلمانوں کو اپنے جہاز کے ذریعے ٹرکی اور افریقہ جیسے علاقوں میں بھیج دیا جہاں وہ ظلم سے بچ جائیں. دھیرے دھیرے یہ دونوں بھائی بہت زیادہ مشہور ہوتے گئے. اٹلی، اسپین اور بڑی بڑی یورپین ریاستوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دونوں بھائی کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتے ہیں اور چھپکے سے اسپین سے مسلمانوں کو بچا کر لے جاتے ہیں. پھر ان کا ساتھ دیا اس وقت کی سب سے بڑی اسلامک ریاست سلطنت عثمانیہ نے. پھر ان دونوں بھائیوں نے کھل کر اسپین سے مسلمانوں کو بچانے کا مشن شروع کر دیا. اسپین نے ان دونوں بھائیوں سے پریشان ہو کر 1511 میں اپنی ایک بہت بڑی سمندری فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی، لیکن ان دونوں بھائیوں نے اسپین پر ایسا حملہ کیا کہ ان کے زیادہ تر جہاز جل گئے اور باقی بچے ہوئے جہاز بھاگ نکلے. ان دونوں بھائیوں نے اس حملے کے بعد ہی اسپین کے ٹھکانوں پر حملہ کر دیا. اسپین اس واقعے سے بری طرح ہل گیا جس وجہ سے اسپین کو شکست ملی اور زیادہ تر علاقوں میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. 1515 کے بعد ان دونوں نے سارے مضبوط یورپین علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. ان دونوں بھائیوں سے پریشان عیسائی طاقتوں نے ایک ساتھ ان سے لڑنے کا ارادہ کیا اور ان سب نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کر کے سلطنت عثمانیہ کی چھوٹی سی ٹکڑی پر حملہ کر دیا. اور اس وقت اس ٹکڑی میں خیر الدین بربروسا موجود نہیں تھے. ان کے باقی 2 بھائی یعنی عروج اور اسحاق اس جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے.
1519 میں خیر الدین بربروسا نے اس فوج سے اپنے بھائیوں کا بدلہ لیا جس نے انہیں شہید کیا تھا۔ اس وقت عیسائی دیشوں میں یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ خیر الدین بربروسا نام کا ایک سمندری لٹیرا ہے جو عیسائی جہازوں کو لوٹ لیتا ہے۔ خیر الدین بربروسا پر کئی بار حملے کرائے گئے، لیکن انہوں نے اپنی ذہانت اور بہادری سے دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر سلطنت عثمانیہ دنیا کے سامنے سپر پاور بن کر ابھری، کیونکہ وہ زمین پر تو طاقتور تھی ہی، لیکن اب وہ سمندر میں بھی اپنے پیر جما چکی تھی۔ خیر الدین بربروسا نے سلطنت عثمانیہ کو سمندر میں وہ عروج دیا جس کی وجہ سے آج دنیا سلطنت عثمانیہ کو جانتی ہے۔ خیر الدین بربروسا نے 1546 میں ترکی کے استنبول میں دنیا کو الوداع کہا، لیکن انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو وہ عروج دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آج بھی بہت سے لوگ خیر الدین بربروسا کو سمندری لٹیرے کے نام سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے ویڈیو میں آپ کو پتہ لگ ہی چکی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔